اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، غزہ اور فلسطین، حماس اور اسرائیل کی جنگ کے حالات کو ہم روزانہ آپ تک پہنچا رہے ہیں بلا ناغہ، اور آپ جانتے ہیں کہ اب یہ جنگ یعنی مجاہدین حماس اور دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی اسرائیل سے ہونے والی یہ جنگ اب چوتھے مہینے میں داخل ہو چکی ہے۔ لیکن پوری دنیا نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی ٹیررسٹ اگر کوئی ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل نے ایسی حرکتیں کی ہے کہ پوری دنیا کے انصاف پسند لوگ اب اسرائیل کے خلاف میدان میں اتر گئے، اور اسرائیل کا ناجائز باپ سب سے بڑا اگر کوئی ہے تو وہ امریکہ ہے۔ ابھی ہیڈ لائن آپ نے دیکھا ہوگا جس پر میں پہلے بات کر لیتا ہوں۔ جی ہاں، اسرائیل نے جو آتنکواد کا، ٹیررزم کا ننگا ناچ، حیوانیت اور بربرتا کا ننگا ناچ فلسطین اور غزہ کی پٹی میں کھیلا ہے، وہ آپ نے دیکھا۔ 24,000 کے قریب عام شہری مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، جن میں 9,000 تو صرف معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 8,000 کے قریب عورتیں ہیں۔ لیکن سب سے بڑا ننگا ناچ جو اسرائیل نے کھیلا وہ یہ تھا کہ ایک علاقے میں جب زمینی کارروائیاں اسرائیل نے کی تو فلسطینیوں کے قبرستانوں میں گھس کر قبروں کو بھی اسرائیلی آتنکوادی فوجیوں نے قبروں کو اکھاڑ دیا، اور قبروں کو اکھاڑ کر ان کی لاشوں کو قبروں سے نکال کر ان کی بے حرمتی کی اور انسانیت سوز رویے کا اظہار کیا، اور ایسے ویڈیو بھی باقاعدہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے۔ غزہ میں یہ ویڈیوز جب وہاں سے وائرل ہوئے تو پوری دنیا نے دیکھا کہ اسرائیل نے آتنکواد کا، وحشت کا، درندگی کا اور بربرتا کا ننگا ناچ جو کیا ہے، پوری دنیا اب اسرائیل کو سب سے بڑا آتنکوادی ماننے لگی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس کا جو باپ ہے، جو اسے سپورٹ کرنے والا ہے، وہ اس سے بھی بڑا آتنکوادی۔ تو ابھی خبریں آ رہی ہے کہ قبریں اکھاڑ کر، جو لاشوں کو نکال کر توہین، بے عزتی اور بے حرمتی کی گئی تھی، ان لاشوں کو اب دوبارہ دفنانے کا کام فلسطینیوں نے سنیچر کے دن شروع کیا ہے۔ الطفا ایک محلہ ہے، وہاں پر اکھاڑی گئی قبروں کی بنائی گئی ویڈیو میں جو وائرل ہو رہی ہے، ان میں نظر آ رہا ہے کہ جن فلسطینیوں کو اسرائیلی بمباری سے شہید ہونے کے بعد دفنایا گیا تھا، ان کی لاشوں کو اسرائیلی کتوں نے قبروں سے باہر نکال کر پھینکا۔ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ فلسطینیوں کی لاشیں تھیلیوں میں لپٹی ہوئی ہے اور قبروں سے باہر مٹی کے ٹیلوں پر موجود ہے، باہر پڑی ہوئی ہے۔ جی ہاں، لیکن یہ بھی ایک خاص بات کہ فلسطینیوں کی لاشوں سے جو شہید ہوئے ہیں خوشبوئیں آ رہی ہے، وہیں پر اسرائیلی کتوں کی لاشوں سے اتنی خطرناک بدبو آ رہی ہے کہ ان کے اسرائیلی فوجی خود پریشان ہو گئے ہیں اور ذہنی طور پر بیمار ہو گئے ہیں، ذہنی طور پر بیمار ہو گئے ہیں۔ خیر، غزہ میں جو کچھ ہوا، اسرائیلی جنگ نے جو تباہیاں دنیا کو دکھائی، اب پوری دنیا ان کے خلاف ہو گئی ہے۔ اور ابھی بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ لندن میں اور امریکہ میں سخت سردی ہونے کے باوجود بھی لندن اور امریکہ میں غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کے سپورٹ اور سمرتھن میں باقاعدہ وہاں کے لوگوں نے بڑا احتجاج کیا، بڑا آندولن کیا۔ اور وہ آندولن برطانیہ میں، لندن میں اتنا بڑا تھا کہ برطانیہ کی جو پارلیمنٹ ہے
اس کے راستے بند ہو گئے. پولیس نے آخر احتجاجیوں کو کسی بھی انداز میں ظلم و ستم کر کے ان کو منتشر کیا. لیکن یہ تو ایک دم دنیا نے دیکھ لیا کہ اب لندن میں بھی فلسطین کے سپورٹ میں آندولن ہو رہے ہیں, اور امریکہ میں تو سخت سردی کے باوجود خبریں آ رہی ہے کہ امریکہ میں بھی ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور فلسطین اور غزہ کی حمایت میں انہوں نے ریلی نکالی. جی ہاں, یعنی یہ خبر بتا رہی ہے کہ انسانیت ابھی بھی زندہ ہے, انسانیت ابھی بھی زندہ ہے. اور اس جنگ نے دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ داڑھی ٹوپی والے آتنکوادی نہیں ہیں. داڑھی ٹوپی والے جن کو دنیا آتنکوادی بتانے کی کوشش کر رہی تھی, انہوں نے تو قیدیوں کے ساتھ بھی اتنا اچھا سلوک کیا کہ وہ اسرائیلی قیدی جب لوٹ رہے ہیں اپنے گھروں کو رہا ہو کر, تو وہ مجاہدین کی اتنی تعریف کر رہے ہیں کہ اسرائیلی حکومت پریشان ہے. تو ایک طرف دنیا نے اسرائیل کہ قیدی جو چھوٹ کر آئے ان کے منہ سے مجاہدین کی تعریف سنی, اور دوسری طرف دنیا نے دیکھا کہ اسرائیلی کتے انسانوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کر رہے ہیں, فلسطینیوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کر رہے ہیں. معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو گولیاں مار رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں, لاشوں کو لاتے مار رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں. تو دنیا نے یہ بھی دیکھ لیا کہ انسانیت کہاں ہے, اخلاق کہاں ہے, مانوتا کہاں ہے, ہمدردی کہاں ہے, ہیومینٹی کہاں ہے. تو خیر, اس وقت پوری دنیا میں الحمدللہ اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہے, اور مظلوم فلسطینیوں کے سمرتھن میں بھی لوگ آواز اٹھا رہے ہیں. اور اب بھی اسرائیل کے ایک منتری قومی سلامتی کے بن گوئر کا بیان آیا ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کو نکالنے کے لیے 1 گھنٹے کی بات ہے. ارے کتو, 3 مہینے ہو چکے ہیں, تم ان کو نکال نہیں پائے ہیں, اور 3 مہینوں میں انہوں نے ہزاروں اسرائیلی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے, جہنم میں پہنچا دیا. تم ان کا کچھ نہیں کر پائے. تو فلسطینیوں کو تو ماننا ہے کہ شہادت سے بھی ہم خوش ہیں, مر گئے تو شہید سیدھا جنت میں, اور زندہ رہے تو غازی. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں, یا تو شہید ہو جائیں گے یا تو مسجد اقصی اور اپنی زمین کو ہم آزاد کرائیں گے. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ. کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے, بنا انگریزی دوائی, بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے, بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو, نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا بھائی, ابھی کانٹیکٹ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ, جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے. ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے. اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے, جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے, نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے. اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش یا ودیش میں کہیں بھی, تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں.